السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی ضروری بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو آج میں خاص کر کے ہمارے تبلیغی ان ساتھیوں سے مخاطب ہوں کہ جو ساتھیہ نئے تبلیغ کے اندر جاتے ہیں اور تبلیغ کے اندر وقت لگاتے ہیں، پھر گھر آ کر اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر سے نماز قضا کرنے لگ جاتے ہیں، پھر سے گمراہی کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ تو میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، من یرد اللہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ کوئی خیر کرنا چاہتا ہے، کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو پھر ان کو دین کے سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث صرف علماؤں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ حدیث پورے امت مسلمہ کے لیے ہے۔ جن کو بھی تھوڑی بہت علم سیکھنے کا، تھوڑی بہت دین سیکھنے کا موقع دے دیا گیا ہے، یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ تو میں تبلیغی ان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو تبلیغ کے اندر جا کر، تبلیغ کے اندر وقت لگا کر دین کو تھوڑا بہت سمجھنے کے بعد پھر راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی خیر کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اس لیے اس مشغولیت کے دور سے آپ کو نکل کر تبلیغ کے اندر وقت لگا کر آپ کو دین سمجھنے کے لیے موقع دیا تھا۔ آپ نے اس موقع کو کھو دیا ہے، آپ اس سنہری موقع کو کھو دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص ایک مرتبہ ہدایت پانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی گمراہی کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ دوبارہ ان کے دل کے اندر حق سمجھنے کی، دین کی باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت باقی نہ رہتی۔ اسی وجہ سے جو لوگ ایک مرتبہ دین کے راستے میں آ کر ہٹ جاتا ہے، تو پھر دوبارہ ان کے سامنے جتنی بھی حق بات کہی جائے، جتنی بھی دین کی باتیں کی جائے، وہ سمجھتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر مہر ڈال دیا ہے، ان کے دل کے اندر مہر لگا دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق بات کو سننے کے بعد قبول کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق ان سے چھین لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ ایک مرتبہ دین کی طرف آنے کے بعد، ایک مرتبہ دین کو سمجھنے کے بعد پھر دین سے ہٹ جانے سے یہ عذاب ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے نئے تبلیغی ساتھیوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آج میں اپنے ان تبلیغی ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو دین کے طرف آ کر دین کو تھوڑی بہت سمجھ کر پھر راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں، یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موقع ہی نہ دے، دوبارہ آپ کو موقع ہی نہ دے دین سمجھنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو دھیان میں رکھیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشغولیت کے دور میں آپ کو ایک سنہری موقع دیا تھا دین سمجھنے کے لیے، اور آپ نے تھوڑی بہت دین سمجھ کر پھر راستے سے ہٹ گئے۔ یہ بہت غلط کیا آپ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ راستے سے ہٹ جانے کے بعد دوبارہ موقع پانا، دوبارہ راستے میں آنا، یہ بہت ہی مشکل بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایک مرتبہ دین سمجھنے کے لیے موقع دے دیا، تو پھر آپ کبھی بھی اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ آپ لگ جائیے، آپ تہ دل سے یہ ارادہ کر لیجیے کہ جتنی زندگی پچھلے زندگی گناہوں میں گزارا ہے، جتنے وقت ہم پچھلے زندگی کے گناہوں میں، گمراہی میں گزارا ہے، تو گزر گئے ہیں۔ اگلے زندگی ہم کبھی بھی اس راستے سے، دین حق کے راستے سے ہم کبھی نہیں ہٹیں گے، مرتے دم تک دین حق کے اندر ڈٹے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کی ارادہ، آپ کے پختہ ارادوں کو اللہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو اس دین حق کے کام میں مضبوط کر دیں گے۔ اور میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ دین حق کے اندر ڈٹے رہنے کے لیے، جمے رہنے کے لیے، اور حق بات کہنے کے لیے، اور دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔